سامنے بیٹا پڑھ رہی ہیں محنت پسند خیرمند، جس کے مصنف ہے محمد حسین آزاد۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس میں مسلمانوں کے جو خواب وفات کا شکار ہو گئے، جب ان پر عروج کے بعد زوال آیا، اس داستان کو تمثیل نگاری میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں بتاتے ہیں کہ سیر کرنے والے کچھ بھی حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کی روایت کرتے ہیں کہ زمانے کے پیرہن پر جب گناہ کا داغ نہیں لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ تھا اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے نہ کسی قسم کی مدد چاہتا تھا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا خراج مانگتا تھا۔ اس کی فرمانبرداری صرف اس بات میں ادا ہو جاتی تھی کہ جو لوگ تھے وہ اپنی زندگی اپنے مطابق گزارتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت ذوق کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے۔ قدرتی سامان اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میں یشو آرام کے قدرتی سامان اس قدر زیادہ تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہیں ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہیں پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا پھول کھلتا ہے جس کی بدبو اس قدر تیز ہوتی ہے اور سارے عالم کو سارا عالم اس بدبو سے مہک جاتا ہے، اور اس کی جو تاثیر تھی گرم اور تیز تھی، اور اس تاثیر سے لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو سامان عیش اور آرام کا ہے وہ سب میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ اس باغ میں اس دنیا میں کیا ہوا کہ کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کے چلاکیاں دکھانے لگے، اور پھر چند روز بعد ان کی ذریات یعنی ان کی اولاد، اس میں غارت تھی، تاراج تھے، لوٹ مار اور یہ سب آ گئے اور ڈاکے مارنے لگے۔ اور جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو لوگوں میں غرور، خود پسندی اور حسد کے جذبات پیدا ہو گئے، اور اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے سب لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اب یہ خیال ہونے لگا کہ جو کچھ ہے بس میرے پاس ہونا چاہیے، میں تبھی امیر ہوں گا جب میرا ہمسایہ غریب ہوگا۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ احتیاج بدنیت وہ لوگ ہوئے تو احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے، اور انسان جو ہے اس کا جو خمیر ہے وہ لالچی ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، سب ان کے مرید ہو گئے اور ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرنے لگا، اور مقام افسوس تو یہ ہوا کہ ملک فراغ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہوگی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ہونے لگا۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ جو صاحب ضرورت ان کے پاس آتا اسے اصلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ سب ان کے پاس گئے کہ کوئی ایسی راہ نکالیے کہ ہمیں اس سے نجات ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو ایسا ملک فراغ کو تباہ کر دیا کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی، مگر ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرمند ہے، اس نے امید کا دودھ پیا ہے، اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے تو تمہاری اس مشکل وقت میں کوئی مدد کرے۔ تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرمند کے سراغ پر آئے۔ دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے مرجھایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، پسلیاں ابری ہوئی، اور ایک ہاتھ میں بیماری کا اوزار لیے ہانپ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے اپنی ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عمارت سے مراد ہے کاروبار، جن میں آئندہ یہ لوگ اس کاروبار کو اختیار کر کے اپنی زندگی، اپنی قسمت کو سنواریں گے۔ سب نے جھک کر اسے سلام کیا اور ساری داستان اپنی محنت کی سنائی۔ یہ دیکھیں کہ کیا ہے محنت پسند خیرمند۔ وہ شخص انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور کہکا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندوں، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔
اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، سب کے منہ کا نوالا تھا۔ نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منظار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہماری آواز پر آیا کرو۔ ہم ایسے تمہیں تدبیریں سکھائیں گے جس سے زمین کی یہ شوریت ختم ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکال لائیں گے۔ ہاتھوں میں تمہارے پاس ایسا ایسا تمہیں جوہر دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے ہزاروں سے محفوظ رہو گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے۔ تم دیکھنا، میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ کہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں مشورہ دیتا ہے، انہیں کیا دیتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ، تم نے اپنے بادشاہ کی قدر نہیں کی، اب میں تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاؤں گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کیسے ہواؤں کو تسخیر کر سکتے ہو، کیسے تم اپنا رزق تلاش کر سکتے ہو، کیسے محنت سے اپنا مقام بنا سکتے ہو۔ میں تمہیں تدبیر سکھاؤں گا، کیسے تدبیر کرو گے اور تمام عالم کو اپنے انداز میں تسخیر کرو گے۔ غرض ان باتوں نے سب کے دلوں کو لبھا لیا۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرت مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ اس کے پاؤں پر گرے۔ اب ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے، اسی وقت انہیں افسر کر دیا اور غرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفعتاً آنکھیں باندھ کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ عالم سورج چند روز میں رنگ لایا، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ کھیت اناج سے اور باغ میواؤں سے مالا مال ہو گئے۔ شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے۔ جدھر دیکھو میوے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خیرت مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان نے محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح محنت پسند خیرت مند نے لوگوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ محنت کر کے اپنا کھویا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب انہوں نے محنت کی تو انہیں سب کچھ مل گیا اور دوبارہ سے پھر وہ ان کا بادشاہ بن گیا اور اس نے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور ہر طرف اپنے ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ اس سبق میں مولانا محمد حسین آزاد ہمیں اسی بات کا درس دے رہے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے، اور محنت میں ہی عظمت ہے۔ محنت کریں گے، اور مسلمان جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد خواب غفلت کا شکار ہو گئے تھے، وہ ہاتھ پاؤں سب کچھ دھر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں سب نے اپنے اپنے انداز میں، سر سید احمد خان نے اپنے ارد گرد ایک ایسے مکتب فکر کی بنیاد رکھی تھی جنہوں نے ان کے زوال کو سمجھا اور انہیں عروج کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح محمد حسین آزاد نے بھی اپنی تصنیفات میں اس بات مسلمانوں کو اس دور سے نکالنے کے لیے کوشش کی، اور اس سبق میں وہ تمثیلی انداز میں مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں کہ وہ محنت کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ شکریہ بیٹا۔